ہم ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھ کر آئے اور میں عرض کر رہا تھا کہ صبا ہے، میکدہ ہے، جام بھی ہے، صبا ہے، میکدہ ہے، جام بھی ہے، سبھی کچھ ہے مگر ساقی نہیں ہے۔ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں عزیزم قاری محمد احمد فریدی صاحب، اور ملتان سے ہمارے ساتھ تشریف لائے جناب صاحبزادہ علامہ مکرم انجم قادری صاحب۔ حقیقت ہے کہ فریدی صاحب اپنی ذات میں انجمن تھے، اور وہ جماعت کے لیے، مسلک کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل رہتے تھے، اور ان کا کوئی وقت بھی اس خدمت دین کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ ہم نے ان کے ساتھ قریباً 30-25 سال کا زمانہ گزارا ہے تنظیمی اعتبار سے۔ وہ بڑے متحرک تھے، اور جس طرح ان کی وفات ہوئی ہے وہ بھی قابل رشک بات ہے کہ میاں صاحب وہ حالت نماز میں تھے، رکوع میں تھے، اور اسی دوران میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ تو علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ جس حالت میں آدمی داعی اجل کو لبیک کہتا ہے، اس کی قیامت تک وہی کیفیت رہتی ہے۔ ان کی نماز، ان کا رکوع قیامت تک جاری رہے گا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر۔ مولانا محمد علی جوہر، یہ چونکہ وقت نہیں ہے، وہ جب گئے تھے گول میز کانفرنس لندن میں، اس وقت تحریک خلافت کے وہ رہنما تھے، اور اس کا مقصد تھا کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالا جائے۔ ہندو اور مسلم بظاہر ایک پیج پر تھے، تو مولانا نے اس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر حکومت برطانیہ سے کہ اگر تم ہمیں میرے وطن کی آزادی کا پروانہ نہیں دو گے، میں یہاں سے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ لے کے جاؤں گا، اگر نہیں دو گے تو مجھے تمہیں قبر کے لیے 2 گز زمین دینی پڑے گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا وہ وہیں فوت ہوئے، اور ان کی تدفین مسجد بیت المقدس میں ہوئی۔ وہ کسی نے کہا کہ رفت سوئے خلد زا راہے کہ پیغمبر گزشت، جس راستے سے ہمارے آقا آسمانوں پر تشریف لے گئے، اسی راستے سے مولانا محمد علی جوہر جنت میں گئے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ تو نماز کی حالت میں، کیفیت صلاۃ میں ان کا دنیا سے رحلت کر جانا قابل رشک بات ہے، اور ہم سب ان کی بلندی درجات اور ان کے لیے ہما وقت دعا گو رہتے ہیں۔ جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر حضرت قبلہ سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ، اور جماعت کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیر خالد سلطان قادری، ہمارے پنجاب کے امیر حضرت پیر خلیل الرحمن شاہ صاحب قادری بخاری، سب حضرات کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ فریدی صاحب سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی مسجد اور ان کے مدرسے کے ساتھ، اور جس جماعت میں وہ لمحہ آخر تک رہے، اس کے ساتھ وفا کریں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یہ فقط جسمانی معالج ہی نہیں، روحانی معالج بھی ہیں، اور ایک بہت بڑی خانقاہ کے نمائندہ ہیں۔ مفتی یعقوب خان صاحب سعیدی بہت بڑے عالم دین اور مدرس ہیں۔ تو میں میاں ثاقب خورشید صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ جماعت اہل سنت سے پہلے سے بڑھ کر سرپرستی فرمائیں، اور فریدی صاحب کی اولاد اور ان کے ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میں یہ بات
اپنے اکابر کی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا یعقوب فریدی کے بیٹے اور ان کا خاندان خود کو تنہا نہ سمجھے، وہ اکیلے نہیں ہیں، پوری جماعت اہل سنت ان کی پشت پر ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس ادارے کا، قبلہ آپ کا اور شیرانی صاحب کا، کتنی خوبصورتی سے انہوں نے نقابت کی اور کس نظم و ضبط کے ساتھ انہوں نے اس مختصر اور جامع پروگرام کو نبھایا۔ میں آخر میں شکر گزاری کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر اپنی معروضات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے امام نے فرمایا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کو دلاتی رہے گی، وہیں پہ ہی دوسری شیلڈ محترم حاجی عامر سہیل چودھری صاحب ہمارے ادارہ کے محتمم وصول کریں گے۔ محترم حافظ فاروق خان سعیدی صاحب میاں صاحب اپنے دست مبارک سے علامہ آسی صاحب کو یہ میاں ثاقب خورشید صاحب اور محترم حافظ فاروق خان سعیدی صاحب اکابرین، یہ عامر سہیل صاحب جو اس ادارے کے آنرز ہیں، اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک گلدستہ میاں صاحب کے لیے ہے، ایک گلدستہ ہمارے اکابرین محترم صاحبزادہ پیر حافظ سلمان علی رانا صاحب کے لیے ہے۔ ہاں جی، یہ ایک گلدستہ میاں صاحب کے لیے انہیں پیش کیا جائے، ایک حافظ صاحب کے لیے ہے، آپ ساتھ ہو جائیں۔ یہ میاں صاحب کے لیے ہماری یاد دلاتا رہے گا، اور دوسرا گلدستہ حافظ سلمان علی رانا صاحب، مفتی محمد یعقوب خان سعیدی صاحب، یہ آپ کے لیے ہے، مفتی فاروق خان صاحب اور محترم مفتی فاروق الحسن صاحب، یہ آج کا اہتمام، یہ سیمینار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تشریف لائیں گے، مختصر سا ختم شریف پڑھیں گے، علامہ قاری فاروق حسین آسی صاحب۔